2024 میں جب کی تھی تو 58,385 ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو اوپر کی سیٹ ہے یعنی قومی اسمبلی کی، وہ تو اسلم گھمن صاحب جو ہے بریگیڈیئر ہیں، جی وہ کامیاب ہوئے تھے اس میں سے، لیکن صوبائی سیٹ انہوں نے جیتی تھی. صحیح. اب یہاں پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ بھی تھا اس وقت، اور تحریک لبیک کا بھی، اور ان کو بھی شکایات ہیں، لیکن بہرحال وہ مقابلے میں نمایاں نہیں تھے. مقابلہ جو ہے وہ ہنا کے درمیان تھا اور دوسرے پی ٹی آئی کے، ہاں جی، پی ٹی آئی کے جو فاخر کینڈیڈیٹ نشاد ہیں، گھمن، فاخر نشاد گھمن، فاخر نشاد گھمن، جی وہ بھی ان کو بدلے کا نشان نہیں ملا، کیونکہ ابھی تک طے نہیں ہو سکا تھا. ان کا نشان تھا ڈھول. ڈھول نشان تھا، لیکن وہ پھر بجایا جو ہے وہ بہرحال مسلم لیگ نون نے. انہوں نے بجایا ہے یا وہ ان سے بج نہیں پایا، جو بھی ہے. تو ڈھول کا نشان تھا، اور اگر بلے کا نشان ابھی تک بحال نہیں ہوا، اور جو پی ٹی آئی کے جو انٹر پارٹی الیکشنز ہیں وہ ابھی تک تنازع چلا آ رہا ہے، اور الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ زیر سماعت ہے. صحیح. یہ بھی بڑی ایک عجیب بات ہے کہ اتنے برس گزرنے کے باوجود اور یہ مسئلہ جو ہے وہ طے نہ ہو، اور پی ٹی آئی جو ہے ابھی تک اپنے نشان سے محروم چلی آ رہی ہے. صحیح ہے. یہ کو ہمارے سیاسی نظام پر یا ہمارے انتخابی نظام پر کو اچھا یعنی اچھی علامت نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے. اور یہ ایک بڑا ایک بدنما داغ ہے صحیح. جو اس کا میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. تو بہرحال ایک فیکٹر یہ ہے. دوسرا یہ جی دوسرا یہ دیکھیے کہ یہاں یہ سرحدی علاقہ ہے، اور یعنی اس میں ایک اس وقت جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ایک مارکا ہوا ہے یا ایک جنگ ہوئی ہے مختصر سی، صحیح. اس میں پھر جو سینٹیمنٹ ہے وہ ایک فوج کے اور حکومت کے کچھ حق میں گیا ہے. ٹھیک ہے. فوج کا جو ہے اعتبار بڑا ہے، اس پر اعتماد بڑا ہے، اور اس کا فائدہ بھی جو برسر اقتدار جماعت ہے اس کو ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ یہ عملی طور پر وہاں کیا ہوا ہے، سر وہ وہاں پر کیا ہوا، لیکن ہاں دیکھیں اس میں ہمارے حبیب اکرم صاحب نے بھی بڑا ایک تفصیلی سروے کیا، اور وہ بتا رہے تھے کہ مقابلہ برابر برابر ہے. یعنی ایسی پاکٹس تھیں جہاں کوئی پی ٹی آئی کا نام لیوا نہیں تھا، اور ایسی پاکٹس تھیں جہاں کوئی مسلم لیگ نون کا نام لیوا نہیں تھا. تو برابر برابر بڑا مقابلہ تھا، اور ان کے بقول. تو بہرحال اب یہ جو الیکشن ہے ہمارا، کیونکہ ہر الیکشن کے بعد دھاندلی کا الزام لگتا ہے، جی ہاں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اپنی صفوں میں بھی کچھ دراڑیں موجود تھیں، کہ عالیہ حمزہ جو ہیں جی ہاں، وہ سرگرم تھیں. لیکن ایک پی ٹی آئی میں یہ جو پنجاب کے معاملات ہیں، ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ پنجاب کے معاملات جو ہیں دیکھنے کے لیے کمیٹی بنا دی گئی. صحیح. چار ارکان کی. اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب اور عمر ایوب صاحب اور ہمارے بھچر صاحب اور عثمان اکرم صاحب، جی ہاں، جو اکرم عثمان جو میاں عثمان مرحوم کے بیٹے ہیں اور میاں محمود الرشید کے داماد ہیں، صحیح، اور ابھی قید کاٹ کر رہا ہوا ہے. صحیح. تو اب یہ بھی آیا اس سے کہ بھی عالیہ حمزہ جو ہے اس وقت سرگرم تھیں اور لیڈرشپ جو تھی ان کے پاس تھی، تو اس وقت یہ نوٹیفیکیشن کیوں جاری کیا گیا؟ اور اس پر بانی پی ٹی آئی نے بھی برہمی کا اظہار کیا تھا، آپ کو یاد اس ہوگا میں کہ کمزوری، جی ہاں، یعنی پی ٹی آئی کی اپنی صفوں میں بھی یہ کمزوری تھی. صحیح. لیکن اس کے باوجود بہرحال شکایات پی ٹی آئی نے بہت کی ہیں، اور سوشل میڈیا پر بھی ہنگامہ ہے، لیکن عملی طور پر کیا ہے ابھی تک یعنی معلوم کرتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں جی میں تحریک شروع کر رہا ہوں اور جیل سے کروں گا. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ بانی پی ٹی آئی کی تحریک جو ہے اس پر بھی آ جاتے ہیں. پہلے یہ تو الیکشن کا جو معاملہ ہے، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ آ گئے. محمد ناصر صاحب، ان سے ان کی آبزرویشن کیا ہے؟ السلام علیکم ناصر صاحب. جی وعلیکم السلام. بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو سمبڑیال کا انتخاب ہے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پورے حلقے میں پھرے ہیں آپ، آپ کو یعنی کیا کوئی دھاندلی جو ہے کو بہت زیادہ ہوئی ہے
یا نہیں ہوئی ہے یا معمول کے مطابق کام رہا؟ آپ کی آبزرویشن کیا ہے؟ جی کل کا جو الیکشن تھا اس میں سارے الیکشن کو ہم نے کور کیا اور بہت سارے پولنگ اسٹیشن پر گئے. ہمارے دیگر جو دوست تھے نمائندے وہ بھی تھے موجود مختلف پولنگ اسٹیشن پر. تو کہیں بھی ایسا کوئی واقعہ سامنے نہیں آیا کہ جہاں پر قابل ذکر واقعہ ہو کہ بہت بڑا جھگڑا ہو گیا ہو, بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہو. یعنی پولنگ ایجنٹوں کو نکال دیا گیا ہو, یا صندوقڑی لے کے کوئی بھاگ گیا ہو, یا کوئی پریزائڈنگ افسر غائب ہو گیا ہو, یا گنتی کے وقت جو ہے وہ کنڈی لگا لی گئی ہو, ایسا کوئی واقعہ آپ کے علم میں نہیں ہے؟ جی ہمارے علم میں نہیں آیا. ہاں جو اپوزیشن ہیں وہ تو کہہ رہی ہے کہ اس طرح سے ہوا ہے, لیکن ہمارے مشاہدے میں کوئی ایسی چیز یعنی نہیں پی آئی. ٹی آئی کو شکایات ہیں؟ صرف پی ٹی آئی کو یا پیپلز پارٹی کو بھی پیپلز شکایات پارٹی کو بھی ہیں, لیکن آپ نے پیپلز پارٹی کو بھی شکایات ہیں. یعنی وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے جو اثر والے علاقے تھے, جو پولیس اسٹیشن ہمارے اثر والے تھے, وہاں سے ہمیں ٹارگٹ کر کے جو باکسز ہیں, بیلٹ باکسز ہیں, وہ اٹھا لیے گئے اور کنڈیاں لگا کے اپنے کام کیے گئے. نہیں, یہ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں. جی پیپلز پارٹی تو مقابلے میں شریک نہیں تھی نا, اس کی پوزیشن تو کمزور تھی. تو اصل تو مقابلہ جو تھا وہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار اور نون لیگ کے امیدوار کے درمیان تھا. جی بالکل ایسا ہی. مگر آپ نے جو آبزرو کیا ہے اور یہاں کے جو اخبار نویسوں نے اور میڈیا پرسنز نے دیکھا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی بڑی دھاندلی نہیں ہوئی جس کا شور مچایا جا رہا ہے؟ نہیں, بالکل کوئی ایسا ثبوت نظر نہیں آیا جس کو ہم ذکر کر سکیں کہ یہاں پر یہ دھاندلی ہوئی ہے. اور پورا رہا ہے سارا الیکشن, پورا رہا ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہوا, کوئی معمولی اکا دکا کوئی واقعہ چھوٹے موٹے ہوئے ہیں, لیکن کوئی قابل ذکر واقعہ نہیں ہوا کہ جس میں کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر دھاندلی کرنے کے لیے یہ جھگڑا کیا گیا ہے. جی جی. تو جو امیدوار کامیاب ہوئی ہیں مسلم لیگ نون کی, وہ تو ان کا تو ایک وہ سیاسی طور پر تو سرگرم رہی ہیں اپنے والد کی موجودگی میں بھی, اور ڈسٹرکٹ کونسل میں بھی رہی ہیں. یہ بات درست ہے؟ جی بالکل درست ہے. اور انہوں نے جو حنا اشرف رائے صاحب ہیں, انہوں نے یہ الیکشن بڑا تگڑا جو ہے نا کمپین اپنی چلائی. ان کی جو چھوٹی ہمشیرہ تھی وہ بھی, اور ان کا کمپین جو ہے نا وہ نظر آئی. صاحب کا جو کہ ان کے والد صاحب مرحوم ہیں, ان کے الیکشن میں اس طرح کی صورتحال نہیں تھی. انہوں نے بہت محنت کی ہے الیکشن میں. تو آپ یعنی یہ جو محنت ہے پی ٹی آئی جو ہے اس طرح محنت کرتی نظر نہیں آئی؟ پی ٹی آئی کا اس طرح سے نظر نہیں آیا. پی ٹی آئی کی تھوڑا ٹکٹ کا بھی ایشو تھا کہ وہ اس کو ملنی چاہیے تھی, اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی. اس میں اختلاف تھا ان کے یہاں, اندرونی اختلاف کہا جا رہا تھا, اور بظاہر وہ نظر آئے ہیں. دوسرے کون امیدوار تھے ہر معاملے میں؟ دوسرے کون تھے ٹکٹ کے طالب؟ جی جو ایم این اے ہیں پی ڈی اے کے حمایت یافتہ برگیڈیئر اسلم گمن صاحب, ان کے چھوٹے بھائی ہیں عظیم نوری گمن صاحب, ٹھیک, وہ امیدوار تھے. یعنی ان کو سپورٹ نہیں ملی, ان کو مل گئی. اچھا, اس کے علاوہ بھی کیا کوئی شکایت تھی کہ مہم میں مشکلات تھیں, باہر نکلنے میں, لوگوں سے رابطے کرنے میں, جیسے ماضی میں کہا جاتا رہا پی ٹی آئی کی طرف سے؟ ایسا تو کچھ نہیں تھا, میدان کھلا تھا ان کے لیے. ایسا نہیں ہوا, یہ ضمنی الیکشن میں ایسا بالکل نہیں ہوا. جلسے کرنے کی, کمپین کرنے کی کھلی چھٹی تھی, کوئی آزادی تھی پوری. ہر طرح سے ہم نے دیکھا کہ فلیکسز بھی لگے ہوئے تھے, اور لوگوں کے جو ان کے کارنر میٹنگ بھی ہو رہی تھی اور جلسے بھی ہو رہے تھے. پی ٹی آئی کو روکا نہیں گیا بالکل, کہیں ہمیں کوئی نظر نہیں آئی, کوئی رپورٹ ایسی یا ہمارے مشاہدے میں کوئی چیز ایسی نہیں آئی. تو آپ کے خیال میں جو کامیابی ہے اس کے اسباب کیا ہیں نون لیگ کی؟ جی اس کے اسباب جیسا کہ آپ پہلے ذکر کر رہے تھے کہ جو جنگی حالات سے گزرا تھوڑا پاکستان, اس کا مورال بلند ہوا ہے, فوج کا بھی ہوا ہے, گورنمنٹ کا بھی ہوا ہے, اور سمپتھی بھی تھی ڈیفینیٹلی حنا صاحبہ کے لیے کہ ان کے والد صاحب فوت ہوئے ہیں. تو وہ پھر والد صاحب سے ہٹ کے جو انہوں نے اپنی الیکشن کمپین کی اسٹریٹجی بنائی وہ بھی زبردست تھی, اور اس کا بھی ان کو ایج گیا ہے. ٹھیک ہے, تو بہت مہربانی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ناصر صاحب, بہت بہت شکریہ. اب ہمارے نمائندے جو ہیں جی وہ تو یہ تفصیل بیان کر رہے ہیں, تو ہم تو فریقین کی بات پہ نہیں جا رہے. تو سر کوئی نہ کوئی ثبوت تو دینا پڑے گا نا پی ٹی آئی کو, کہیں نہ کوئی دستاویز, کوئی ایسی چیز کو دیں گے تو پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے
انتخابی عذرداری فائل کریں. تو ہمارے یہاں کیونکہ انتخاب جو ہے جب بھی کوئی ہوتا ہے تو اس سے شکایات پیدا ہوتی ہیں. اب جو ہے کہ اس میں کتنا وزن ہے اور وہ کس طرح ان کی کیا سنوائی ہو سکے گی, یہ تو بات کا وقت ٹھیک ہے بتائے سر. گا. اب جو بھی مسئلے تھے اندرونی تھے یا نئی لوگ نکلے,